السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب لوگ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد ضرور کیا کریں، نبی اکرم پر درود و سلام ضرور بھیجا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص نبی کا نام سنے اور درود نہ بھیجے اس سے میں ناراض ہوں اور اس سے جنت کی خوشبو تک نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ضرور ان پر درود بھیجا کریں۔ آج 200 سنہری ارشادات میں سے ہم حدیث نمبر 16 پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا سبق حدیث نمبر 16 پر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا سبق دیا ہے اور ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی خوشی نہیں ہے کہ میں 15 حدیث پڑھ چکی ہوں اور 16 پر آ چکی ہوں، بلکہ مجھے تب اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے 15 جو ہیں احادیثیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا دی ہیں، یا اپنی عزیز و اقارب کو، اپنے دیکھنے والوں کو، ویورز کو، اپنے چاہنے والوں کو، یا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 15 حدیثوں کے متعلق آگاہی کی ہے۔ تب مجھے خوشی ہوگی جب ان 15 حدیثوں پر عمل ہوگا اور مجھے بتایا جائے گا کہ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کر کے بہت خوشی ملی ہے، اور یہ واقعتاً سچ ہے۔ جب وہ ان احادیثوں کی برکات اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور میرے ساتھ شیئر کریں گے، مجھے تب اپنے پڑھانے کا اور بتانے کا زیادہ خوشی ہوگی۔ چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 16 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس میں سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ درندے اس سے جو کچھ کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہمارے لیے ایک ایک لفظ میں، دنیا اور کائنات کے ایک ایک ذرے میں ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں، صدقہ ہے، ہمارے لیے نیکیاں ہیں۔ ہم ایک دفعہ زندگی کو اسلام کے مطابق گزار کر تو دیکھیں۔ درخت لگانے کا ہمیں خالی فائدہ، دنیاوی فائدہ دیکھے تو ہمیں پھل ملتا ہے، اس کی چھاؤں ملتی ہے، اس کا ہمیں جو ہے گہرا جو ہے ہمیں گہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے، مطلب اس کی چھاؤں، اس کا سایہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس کا پھل ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اگر پھلدار درخت ہے تو ہمیں اس کا پھل ملتا ہے، اگر وہ ویسی عام درخت ہے تو اس کا سایہ ملتا ہے۔ اس کے آکسیجن جو وہ ریلیز کرتا ہے، درخت اپنی جو آکسیجن ریلیز کرتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس میں ہماری جو درخت سانس چھوڑتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو ہم سانس لیتے ہیں وہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن جو ہم درخت سے حاصل کرتے ہیں وہ ہماری اپنی اندرونی جتنی بھی بیماریاں ہیں یا اندرونی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ اور اگر پھل والا درخت دیکھے تو وہ تو فائدہ ہی فائدہ، اس میں تو ہمارے لیے پھل، طرح طرح کے پھل ملیں گے ہمیں، کچا پھل ملتا ہے۔ آم کا درخت لگائیں، اگر ہم کوئی آم کا درخت لگاتے ہیں اپنے باغ میں، اپنے صحن میں، یا اپنے محلے میں، یا کہیں پہ بھی جہاں پہ وہ زمین اس کو میسر ہو، ہم پھل کا درخت کوئی بھی لگاتے ہیں، امرود کا لگا لیں یا ہم آم کا لگا لیں، آم کا درخت لگاتے ہیں فار ایگزامپل، جب اس کے آم جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تب اس کا وہ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کا اچار بناتے ہیں، ہم اس کی چٹنیاں بناتے ہیں، ہم اس کا مختلف طرح کے جیمز بناتے ہیں، اور ہم اس کو مختلف طریقوں میں، ہم مختلف چیزوں میں یوز کرتے ہیں، اور جب وہ پک جاتا ہے تو ہمارے دل کو لبھانے کے لیے، ہمیں ذائقہ دینے کے لیے، ہمیں راحت دینے کے لیے وہ ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہوتا ہے۔
اگر ہم اس سے بھی آگے جائیں تو جب درخت اپنی عمر ختم کر دیتا ہے، پہلی بات تو جب درخت بہت پرانے ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں جو ہیں وہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، طویل ہو جاتی ہیں، پھر بھی وہ جو درخت ہے ان کی عمر کے بعد بھی وہ جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے، قدرت کا نظام ایسا ہے کہ درخت اپنے آپ، کوئی بھی پودا جو ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، درخت اس صورت میں آ جاتا ہے تو وہ قدرت کی طرف سے ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آندھی طوفان نہ آئے یا کوئی ناگہانی آفات نہ آئے تو درخت ختم نہیں ہوتے ہیں، جب تک انسان اس کو خود سے ختم نہ کرے۔ اور پھر بھی دیکھیں، جب انسان خود ختم کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فائدہ رکھ دیا ہے، وہ لکڑیوں کی صورت میں اس کو جلایا جاتا ہے، اس کا فرنیچر بنایا جاتا ہے، ان کے لکڑی کا سامان، بہت سی چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی احادیث کی طرف۔ یہ تو ہم نے ایک درخت کے اور پودے کے فائدے دیکھے ہیں۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، پودا لگائے یا درخت لگائے، اور اگر وہ پودا یا درخت ہو کھانے والا پھل کا، تو جو کچھ وہ اس نے خود کھا لیا اس میں سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صدقہ بنا دیا، کیونکہ اس نے وہ اپنی جان پہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھایا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھلایا جائے تو وہ صدقہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ چوری ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ چوری ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہاں پہ سب کہہ رہے ہوں گے کہ درخت میں سے کیا چوری ہو سکتا ہے، کیا مطلب اس کا مطلب دیکھیں جی، صاف اور واضح ہے کہ درخت ایک شخص لگاتا ہے اور دوسرا شخص اس میں سے، ہم اس درخت کو 24 گھنٹے اس کی رکھوالی نہیں کر سکتے، اس کی جو ہے چوکی داری نہیں کر سکتے۔ کچھ ٹائم انسان اپنے آرام کے لیے بھی نکالتا ہے، سوتا ہے یا باہر جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہر ٹائم درخت لگا لی تو اس کے سر پہ تو بیٹھے نہیں رہنا، اپنے کام کاج دنیاوی امور دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی چوری ہو جاتا ہے، مطلب ایک شخص ہے، اس نے پھل کا درخت لگایا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو درخت بنایا ہے، پھل اگنے لگ گیا ہے، اور جب پھل اگ جاتا ہے وہ اس میں سے اگر کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر چوری کر لیتا ہے، اٹ مینس کہ گھر کے اندر لگا ہے تو پھر تو کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اگر گھر کے باہر لگا ہے اور کوئی شخص اتار کے اس پھل کو کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی تو چوری ہو گئی نا، وہ اس کے نامہ اعمال میں تو چوری لکھا جائے گا کہ اس نے اجازت کے بغیر پھل اتارا ہے اور وہ لے لیا ہے، چاہے وہ اس نے وہ بیچا ہے، کھایا ہے، جو بھی کیا ہے، اس کے لیے وہ چوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت لگانے والے کو یہ صدقہ بنا دیا، اس کے لیے جو کچھ چوری کیا جاتا ہے، ایک درخت لگانے والے کو اتنا اجر دے دیا ہے کہ یہ اس کے لیے صدقہ بنا دیا کہ اگر اس درخت کے پھل میں سے کچھ چوری ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا اس میں دیکھتے ہیں، درندے اس سے جو کچھ کھا لیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ درندے مراد کہ ایسے جانور یا ایسی چیزیں، ایسی مخلوق جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جو انسانی زندگی کے لیے نقصان ہے، اگر وہ درندے بھی اس درخت سے کچھ کھا لیں تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ۔ دیکھیں جی، پرندوں کے لیے تو بہت سارے لوگ خود سے دانہ ڈالتے ہیں، اسپیشلی پرندوں کو ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے گھروں میں ایک جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، جہاں سے پرندے آتے ہیں، چگتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے کا تو بہت شوق ہوتا ہے، سب لوگ چگنے کے لیے ایک اسپیشل برتن سے بنائے ہوتے ہیں، اسپیشل انہوں نے جگہ رکھی ہوتی ہے جہاں سے پرندے چگیں اور اڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر کوئی پرندہ اس میں سے کھاتا ہے، درخت میں سے، پھلدار درخت میں سے یا دوسرے درخت میں سے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس کا 5واں فائدہ دیکھتے ہیں۔ 1 2 3 4 فائدے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ 5واں فائدہ دیکھیں درخت کو لگانے کا۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہم
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی نعمت کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کے فائدے کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ فائدے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، سنا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، آگاہ کر رہی ہوں، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو اتھینٹک ہے، جس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ان باتوں میں۔ اور یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے 1552۔ یہ جو ہم آج حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 16 جو ہے، اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے، اس کی تفصیل جاننا چاہے، اس میں اب صحیح مسلم کھولیں اور اس کی 1552 حدیث کھولیں اور ادھر دیکھیں، یہ آپ کو وہاں پر ایز اٹ از ملے گی، اور اس کی بلکہ وہاں پہ تفصیل بہت زیادہ ملے گی۔ جو بھی اس کو پڑھنا چاہے وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے متعلق ضرور آگاہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں جی آگے 5واں جو فائدہ ہے اس کو بتایا گیا، اگر کوئی اس سے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر اس سے کوئی نقصان پہنچائے، دیکھیں ادھر چوری کا ذکر ہو چکا تھا، آپ کہیں گے کہ جی پہلے کھا لیتا ہے، کوئی کھا لیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے وہ نقصان میں آ گیا ہے، درندے کھاتے ہیں وہ بھی نقصان میں آ گیا ہے، پرندے چگ جاتے ہیں یہ تو خیر نقصان نہیں ہوا نا۔ تو اب ادھر کون سے نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ جی اب ادھر اس نقصان کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ جانے یا انجانے میں اس درخت کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، یا کوئی بھی قدرت کی طرف سے وہ درخت جل جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ اب باغ بناتا ہے، اس باغ میں اللہ کی طرف سے اگر آگ لگ جائے یا وہ کوئی طوفان آ جائے اور درخت ٹوٹ جائیں، گر جائیں، کٹ جائیں، یا کوئی شخص خود جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی غرض سے درختوں کو کاٹ دے یا جلا دے یا کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی نقصان، ٹھیک ہے، وہ تو ایک چوری کر لیے وہ الگ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، پرندے درندے کھا لیں وہ اور چیز ہوگی۔ یہ نقصان جو ہے جو کوئی اس سے نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے جی، اس میں اللہ تعالیٰ خود واضح بتا رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی ذات کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ہو، وہ بھی اس سے الگ ہے، کوئی اور، مطلب ادھر انسان کی ہی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی انسان اس سے نقصان پہنچائے، کوئی اور اس سے نقصان پہنچائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے والا بنائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد جتنے بھی ہو سکیں درخت اگائیں، پودے لگائیں، تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا بنے، ہمیں آکسیجن زیادہ سے زیادہ مہیا ہو، صاف آکسیجن ملے، کاربن ڈائی آکسائڈ ملے درختوں کی چھاؤں میں، اور درخت جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت سی ٹھنڈی سی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین رب العالمین۔